ناظرین، اہل بیت کا احترام کرنا اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا اور ان کو ادنا درجے میں بھی ایذا پہنچانا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ایک واقعے کے ساتھ کرتے ہیں جو یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہرات میں ایک سید خاندان تھا۔ خاوند کا انتقال ہو گیا تو بیوہ فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند ہجرت کر گئی۔ سمرقند اس وقت متمدن شہر تھا۔ خاتون اپنے بچیوں سمیت سمرقند پہنچی تو لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے۔ معلوم ہوا شہر میں ایک مسلمان اور ایک مجوسی آتش پرست بہت سخی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان کے پاس جاتی ہوں۔ جب مسلمان کے پاس پہنچی اور اپنا معاملہ بتایا کہ میں آل رسول سے ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا اور میں بہت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں، تو اس نے کہا کہ کوئی سند دکھاؤ، یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میں بہت مشکلیں اٹھاتی یہاں تک پہنچی ہوں، مسافر ہوں، سند کہاں سے دکھاؤں؟ خاتون اس سے مایوس ہو کر آتش پرست مجوسی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں مسلمان کے رسول کی اولاد میں سے ہوں، مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ آتش پرست نے اس سید زادی کو ٹھکانہ دے دیا۔ اسی رات مسلمان نے خواب دیکھا جنت کا ایک محل ہے اور اس کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والے کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے عنایت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر، تیرے پاس ایمان کی کیا سند ہے؟ وہ کانپ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے آئی تھی اور تو نے اس سے سند مانگی کہ اپنے سید ہونے کی سند پیش کر۔ جب اس مسلمان کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، نوکروں سے پوچھنے لگا کہ پتہ کرو کہ وہ کل والی بی بی کدھر گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو آتش پرست لے گیا۔ اس مسلمان نے سردی میں جوتے پہنے نہ کپڑے، دوڑ لگائی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ باہر نکلا تو کہا کہ میرے مہمان واپس کرو۔ آتش پرست بولا وہ تو میرے مہمان ہیں۔ مسلمان نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، مجھے میرے مہمان واپس کر دو۔ مجوسی رونے لگا اور کہا کہ حضور دیکھے بغیر سودا کیا تھا، اب جب دیکھ لیا تو کیسے واپس کر دوں؟ جس خواب میں تجھ کو دھکے ملے اس خواب کو میں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تجھے دور کیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔ اب میں کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے شان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے والوں کی، اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرے گا تو اس کی کیا شان ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہے کہ ہم آپ کو اہل بیت کی شان سے آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اہل بیت سے محبت کس قدر لازمی ہے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کو اہل بیت کہا جائے گا۔ اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اہل بیت کے مفہوم سے واقف نہیں۔ اکثر لوگ اہل بیت صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل خانہ ہیں جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کے نواسے نواسی، آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے سارے مسلمان مرد و عورت شامل ہیں۔ اس لحاظ سے علماء کے نزدیک اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں: بیت نسبی، بیت سکتی اور بیت ولادت۔ بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت نسبی کہا جائے گا۔ ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت سکنی یعنی اہل خانہ کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ البتہ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، تو ان مبارک ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب اور تعلق تھا، اور ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخیرہ احادیث میں وارد ہوئے،
اس بنا پر ان چار ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی و امتیازی درجہ حاصل ہے۔ سید کا لفظ بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے۔ سید کا لفظی مطلب سردار ہے، جو احتراماً ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ عربی میں ان کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر مفہوم اہل بیت کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ اہل بیت میں وہی مبارک ہستیاں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت حاصل ہے، لیکن چند صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ ہم آپ کو ان صحابہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ خوش نصیب صحابہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشا، لیکن پہلے آپ کو اہل بیت کی شان اور ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سورہ شورى کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اپنی تبلیغ دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت یعنی ان سے محبت، عقیدت اور انسیت کا تعلق قائم رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا، جو کہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کی اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا۔ ان میں دو اہم باتیں یہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ صحیح مسلم میں۔ ناظرین، خود ہی سوچ لیں کہ اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی بالیاں پردے سے ظاہر ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو زوم کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی؟ بے شک میری شفاعت ضرور قبیلہ ہاؤ حکم کو بھی شامل ہے، یعنی دور دور کی قرابت داری تک میری شفاعت پہنچے گی۔ ناظرین، اہل بیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں پر بھی بہتان بازی کرتے ہیں اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کی زبان درازی سے اہل بیت کے مقام و مرتبے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ لوگ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنی ہی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی یاد میں بلند آواز سے رو دیں، تو ان کے اس عمل کو برا سمجھ کر ان سے بھی ایسا ہی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اللہ کے یہاں کچھ کام نہ دے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جو میری قرابت نافع نہیں بتاتے؟ ہر رشتہ و علاقہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ تعلق دنیا و آخرت میں جڑا رہے گا۔ اور ایک اور موقع پر
10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام اور عیسائیت پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہونا تھا کہ عیسائی اور مسلمان دونوں اپنے اہل و عیال لے آئیں اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں کہ اگر دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا: یا اللہ، یہ میرے اہل ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے نفوس قدسیہ کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں کہ وہ پہاڑوں کو سرکا دے تو وہ ضرور سرکا دے گا۔ آخرکار وہ مباہلہ کرنے کی بجائے آپ سے صلح کر کے چلے گئے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جو ہستیاں شامل ہیں ان کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت اور قرابت تھی، اس لیے اہل بیت میں جو مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کو حاصل ہے وہ مقام زیادہ اونچا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایسے بہت سے مواقع ہیں جن میں اہل بیت کے شان کا تذکرہ ہے۔ ہم آپ کو اہل بیت کی شان اور مقام و مرتبے کے حوالے سے روایات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت و شفقت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے نہ صرف خود محبت کی ہے بلکہ اپنی امت کو بھی ان سے محبت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت فاطمہ سے متعلق آپ کا ارشاد گرامی ہے: فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے توب میں ڈالتی ہے وہ مجھے توب میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا، پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمن رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان اور مرتبہ ہے اہل بیت کا! لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو جنت کے شہزادوں اور جنتی عورتوں کے سردار سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیں کہ ان ہستیوں سے بغض رکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے کیا جنت میں جا سکیں گے؟ وہ جنت کے ان سرداروں کو منہ دکھا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ ایک ایسی چیز لپیٹے ہوئے تھے یعنی چادر، جسے میں نہیں جان پا رہا تھا کہ کیا ہے۔ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا: یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ ناظرین، یہ تمام روایت ایسی ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایت ہیں جن میں اہل بیت سے محبت کی ترغیب و تاکید ہے۔
لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اہل بیت کے مقام و مرتبے سے واقف ہی نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جن سے مصالحت رکھے گا میں اس سے مصالحت رکھوں گا۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد کسی وجہ سے اس کا بدلہ نہ چکا سکی تو اس شخص کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیسی اونچی شان ہے اہل بیت کی۔ روایت بتاتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر ان پر چادر اوڑھائی۔ حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے آلودگی دور کر کے انہیں خوب پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ ہے اور خیر پر ہے۔ ناظرین، ہم ویڈیو کے آغاز میں اہل بیت کی اقسام کا ذکر کر چکے ہیں اور بار بار اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ اہل بیت میں جو مقام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کو حاصل ہے وہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو اہل بیت میں شامل نہ سمجھا جائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت و شفقت کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہم اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کی محبت کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اہل بیت کے مقام و مرتبے کے حوالے سے چند مزید روایت بتاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم نامی مقام پر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلوں سے متعلق شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کے فیصلے کو درست قرار دے دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست، محبوب یا سردار کے ہیں، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھے اپنا دوست اور محبوب سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے، یا جو مجھے اپنا آقا اور سردار سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا آقا اور سردار سمجھے اور ان کی اطاعت کرے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالیں، تو اللہ نے میری مراد پوری فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے علی، سب سے پہلے جو 4 جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک میں ہوں اور تم اور حسن و حسین، اور ہماری ذریتیں ہمارے پس پشت ہوں گی۔ اور امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ انہیں لعنت کرے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، کتاب اللہ میں بڑھانے والا، تقدیر الہی کا جھٹلانے والا، جو ظلم کے ساتھ تسلط کرے کہ جسے خدا نے ذلیل بنائے اسے عزت دے اور جسے خدا نے معزز کیا اسے ذلیل کرے، اور حرم کعبہ کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری عطرت یعنی میرے متعلقین کی اعزاء و بے تعظیمی روا رکھنے والا، اور جو سنت کو برا ٹھہر کر چھوڑ دے۔ ناظرین، یہاں پر تھوڑا سا رک کر اس روایت پر غور کریں اور اس روایت کو اہل تشیع کے عقائد اور ان کے مذہب کے ساتھ اگر ملا کر دیکھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 خامیاں بیان فرمائی ہیں وہ سب کی سب شیعہ میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ایسے لوگوں پر لعنت فرما دی تھی جو بد عقیدہ ہو جائیں گے۔ آج شیعہ کے یہی عقائد ہیں اور انہی عقائد کی وجہ سے شیعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے۔ شیعہ کے عقائد پر تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں حضرت بدر ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور خدا اسے اپنے دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہاں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھ لے کہ آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے یا بد دعا کا۔ خدا را اہل بیت کے حوالے سے اپنا موقف درست کریں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں اور اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد کو ترک کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پر ہماری شیعہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس روایت کی روشنی میں دیکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور صحابہ کے ساتھ بغض کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے، اور جو ملعون ہو گیا تو وہ گویا جہنمی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے نہ دین کی حفاظت فرمائے اور نہ دنیا کی۔ ایک اسلام کی حرمت، دوسرا میرے حرمت، تیسری میرے قرابت کی حرمت۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے۔ جس نے عالم کی تصغیر کر کے اولم کہا یا الوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو اس نے کفر کیا۔ ناظرین، یہ تھی چند روایت کہ جن میں اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان کے مقام کا تذکرہ تھا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں خلفائے راشدین کی آل رسول سے محبت کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اپنے اہل قربت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اور بات کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کی تو روایت بتاتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے اور ہر موقع پر ان کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزار درہم دیے اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ اس وقت یہ دونوں بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو ان حضرات کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ علی، ماں فاطمہ، نانی خدیجہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 15 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر نے اسلامی مملکت کے شہریوں کے لیے وظائف مقرر کرنے کے لیے دیوان ترتیب دیا۔ انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی کا حصہ بدری صحابی جتنا یعنی 5000 درہم سالانہ رکھا، حالانکہ حسن حسین بدر کے موقع پر پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنایا، پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرات حسنین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی کے برابر حصہ مقرر کیا۔ دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ رکھا۔ ناظرین، بات کی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے تعلق محبت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فسادیوں کے نرغے میں گھر گئے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ اپنے گھر میں محصور ہو گئے تو اس وقت حضرت حسن آپ کے دفاع کے لیے تلوار کے ساتھ موجود تھے اور لڑنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان نے اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود اللہ کا واسطہ دے کر انہیں اپنے گھر بھیج دیا
تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی تکلیف کے باعث حضرت علی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ خلفائے راشدین کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا۔ اور بات کی جائے اہل بیت کے ساتھ باقی صحابہ کی محبت کا، تو صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت بھی قابل فخر ہے، جس کا تذکرہ ہمیں مختلف روایت میں ملتا ہے۔ چند صحابہ کی آل رسول سے محبت کا تذکرہ کیے دیتے ہیں، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا شان ہے، کیا شان ہے اہل بیت کی، اور ان کی حقیقی معنوں میں قدر تو یہی لوگ کر گئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت تھی۔ یاد رہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے قرابت داروں سے بھی اس کو ضرور محبت ہوا کرتی ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کو تو اللہ کے نبی نے اللہ کے ساتھ محبت کا ہے، اور ان سے محبت کی خود اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت میں کوتاہی کریں تو پھر ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کریں، نہ کہ زبانی محبت کے دعوے کرتے پھریں۔ ناظرین، ائمہ اربعہ کی اہل بیت سے محبت کا کیا حال تھا، آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے اتنی شدید محبت اور تکریم کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آل رسول کے ظاہر و پوشیدہ نادار لوگوں پر خوب خرچ کر کے ان کی قرابت حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک نادار آدمی کو خفیہ طور پر 12,000 درہم بھجوائے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی ان کی تعظیم کا درس دیا کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی اہل بیت کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی۔ عباسی دور کے والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے کوڑوں سے آپ کے جسم مبارک کو مارنا شروع کیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حاضرین سے فرمایا، میں نے اس اذیت دینے والے کو معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ اگر اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے تو مجھے اس وقت ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قرابت دار کو عذاب دوزخ کا مزہ چکھنا پڑے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امیر منصور نے امام مالک کے قصاص دلانا چاہا تو امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، کوڑے لگتے وقت جو کوڑا بھی میرے جسم سے علیحدہ ہوتا تھا، میں اسی وقت جعفر کو اس قرابت کی وجہ سے جو ان کو حضور علیہ السلام سے معاف کر دیتا تھا۔ ناظرین، اہل علم ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قرابت داروں کا مقام کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اہل بیت کی شان اور ان کے مقام سے غافل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو امام ابن حجر مکی نے السوائق المحرکہ، امام الدمیاتی نے اعانۃ الطالبین اور بہت سارے محدثین نے اہل بیت کی محبت کے وجوب کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی بیان کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا، اور آپ کے لیے عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، نشار میں امام شافعی نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کو بیان کیا۔ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جو شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا ہم پر اہل بیت کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اہل بیت کے فضائل دیکھتے ہوئے امام شافعی سمیت بیشتر علماء اس طرف چلے آئے ہیں کہ سادات کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کی دل آزاری اور توہین کرنا حرام ہے۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے امام شافعی کو بھی لوگ شیعہ اور رافضی کہتے تھے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے یہ تہمت قبول ہے۔ اور ایک مرتبہ اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ ناظرین، امام صاحب کی اس بات سے معلوم ہوا کہ رافضیت میں
اور اہل بیت کے ساتھ محبت کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ رافضیت حد سے تجاوز ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ رافضیت تو حد سے اس قدر تجاوز کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے علاوہ تمام صحابہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کہاں کے انصاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت تو کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی پوری جماعت سے نفرت کی جائے۔ نہ صرف نفرت کی جائے بلکہ ان کا انکار کر دیا جائے، ان کو کافر کہا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج پر سب و شتم کیا جائے۔ خود ہی انصاف فرمائیے اور بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات پر زبان درازی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیشہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب کوئی اولاد اہل بیت سے ان کے پاس آتا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور انہیں مقدم فرمایا کرتے اور خود ان کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کیا جائے، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اہل بیت کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل رسول سے محبت کرے، اور اس محبت و تعظیم کا مطلب ہے ان کے سیرت و کردار کی تابندہ نقوش کو اپنانا، اور ان کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں رکھنا، اور شرعی حدود کے مطابق ان کی تعظیم کرنا۔ قرآن و حدیث کی روح سے اہل بیت کی عزت و توقیر، ان کا احترام و تقدس اور ان سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور خاندان اور مال جو تم نے کما کے جمع کیا ہے، اور تمہاری تجارت جسے تم کساد بازاری سے بچاتے ہو، اور تمہارے عمدہ گھر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ کسی فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا گیا، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان آیات کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر ایک رشتے اور چیز سے زیادہ محبت کرے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے اور دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی کوشش اور محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرے گا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، اور بعض آیات میں ان پر درود و سلام کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی آیات کے غرض و غایت اور منشا الہی کو دیکھتے ہوئے ایک جامع درود کی تعلیم فرمائی۔ اس درود میں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و ذریت اور اقارب سیر فہرست ہیں، کیونکہ اسلام میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم و تکریم ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کا پاس و لحاظ رکھو، انہیں کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کی قرابت اور ان کے ساتھ حسن سلوک مجھے
زیادہ عزیز ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، انہیں عطایا اور تقسیم وظائف میں خود پہ مقدم رکھتے تھے اور دوسرے تمام پر بھی۔ اور اسی حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے عہد خلافت میں وظیفے کا رجسٹر تیار کرایا تو اس میں لوگوں کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی بنیاد پر رکھا۔ اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کا رکھا جو نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر تھے۔ جب تمام عرب کے قبائل کا ذکر مکمل ہوا تو اس کے بعد عجم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں اس رجسٹر پر عمل عہد خلفائے راشدین اور بنو امیہ کے تمام خلفاء اور بنو عباس کے زمانے تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی۔ ناظرین، یہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد سے تعلق سے جڑا ایک واقعہ سناتے ہیں، جسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نے اپنی کتاب فضائل حج میں ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے کہ خراسان کے رہنے والے ایک صاحب ہر سال حج کو جایا کرتے اور جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو سید طاہر علوی کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کرتے۔ ایک صاحب نے جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے ان خراسانی سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم طاہر علوی کو جو کچھ دیتے ہو وہ ضائع کرتے ہو، وہ اس کو گناہوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ خراسانی نے اس سال طاہر صاحب کو کچھ نہ دیا اور دوسرا سال بھی ایسے ہی گزر گیا کہ اپنی عادات کے موافق جو کچھ لے کر آئے تھے وہ اہل مدینہ کو تقسیم کر گئے اور طاہر صاحب کو کچھ نہ دیا۔ جب تیسرے سال وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے چلنے لگے تو حضور اقدس کی زیارت خواب میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تو نے طاہر علوی کے بارے میں اس کے مخالف کی بات کا یقین کر لیا اور جو تو اس کو دیا کرتا تھا وہ بند کر دیا۔ ایسا نہ کرنا چاہیے، جو وظیفہ اس کا رکا ہوا ہے وہ بھی دو اور آئندہ جب تک جاری رکھ سکو بند نہ کرو۔ وہ خراسانی بہت خوف زدہ نیند سے اٹھے اور ایک تھیلی علیحدہ ان کے نام کی جس میں 600 اشرفیاں تھیں اپنے ساتھ لے لیں، اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو سب سے پہلے سید طاہر علوی کے مکان پر پہنچے۔ وہاں محفل بھر رہی تھی۔ علوی صاحب نے ان خراسانی کا نام لے کر کہا کہ اگر تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نہ فرماتے تو تم مجھ تک نہ آتے۔ تم نے میرے بارے میں اللہ کے دشمن کی بات کا یقین کر لیا اور اپنا معمول بند کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملامت فرمائی اور حکم فرمایا کہ 3 سال وظیفہ دو، جب لے کر آئے ہو، یہ کہہ کر ہاتھ پھیلایا اور کہا لاؤ 600 اشرفیاں۔ یہ ساری بات سن کر خراسانی کو اور بھی دہشت ہوئی، کہنے لگا کہ واقعہ تو سارا اسی طرح ہے، مگر تمہیں سارے واقعے کی کس طرح خبر ہوئی؟ علوی نے کہا مجھے سارا حال معلوم ہے۔ پہلے سال جب تم نے کچھ نہ دیا تو اس سے میری معیشت پر اثر پڑا۔ جب دوسرے سال تم آ کر چلے گئے اور مجھے تمہارے آنے اور جانے کا حال معلوم ہوا تو مجھے بہت ذک ہوئی اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو رنج نہ کر، میں نے فلاں خراسانی کو خواب میں تنبیہ کر دی اور اسے کہہ دیا کہ گزشتہ بھی ادا کرے اور آئندہ بھی حت المقدور بند نہ کرے۔ میں نے اس خواب پر اللہ کا شکر ادا کیا، جب سامنے آئے تو یقین ہو گیا تم نے خواب دیکھ لیا۔ یہ سن کر خراسانی نے 600 اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور ان کو دے کر ان کی دست بوسی کی اور کوتاہی کی معافی چاہی کہ میں نے تمہارے مخالف کی بات کا یقین کر لیا۔ سید سمہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ طاہر علوی حضرت حسین کی اولاد میں سے ہے۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ناظرین، اہل بیت کے مقام و مرتبہ اور اہل بیت کی شان کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آخر میں آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے امت کی اولین خواتین کا درجہ عطا فرمایا، انہیں دنیا بھر کی تمام عورتوں کے لیے پیشوا بنایا اور ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو، اور اللہ عز و جل نے ان کے گھروں کو نزول وحی کا مقام بنایا۔ جب اللہ عز و جل نے ان ازواج کو یہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا تو انہیں اپنے مقام و مرتبے کا خیال رکھنے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی۔ ان سب باتوں کا مقصد گھرانہ نبوت کو تمام کھوٹ اور عیوب سے اعلیٰ درجے کی تطہیر سے نوازنا تھا، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم دی گئی ہدایات پر عمل کرو اور تمہارے گھروں سے کثافت دور کر دے اور تمہیں پورے طور پر پاک و صاف کر دے۔
اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ، عطا، مقاتل اور سعید بن جبیر نے ابن عباس کے حوالے سے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، اور دلیل یہ دی ہے کہ سیاق و سباق کی تمام آیات میں ازواج مطہرات کا ہی ذکر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اکرمہ تو بازاروں میں اعلان کرتے تھے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ ناظرین، اس میں شک نہیں ہے کہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہی مراد ہیں، لیکن یہ بات اس کے منافی نہیں کہ تباً کچھ دوسرے لوگ داماد اور اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ ابن کثیر کی یہی رائے ہے۔ اس لحاظ سے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام داماد، حضرت ابو العاص، حضرت عثمان اور حضرت علی، بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور بیٹیوں کی اولاد حضرت زینب کی اولاد حضرت امامہ اور حضرت علی، اور حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن، حسین، زینب اور کلثوم سب شامل ہیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اہل بیت میں صرف 5 ہستیاں ہی نہیں شامل، بلکہ ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد بھی شامل ہے۔ البتہ جو روایت آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ملاحظہ فرمائی ہیں، ان سے خاندان فاطمی کی شان واضح ہے کہ اہل بیت میں ان ہستیوں کا خاص مقام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آپ کو مختصر الفاظ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آغاز بعثت یا بعثت سے 4-5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ان کا نکاح 2 ہجری میں واقعہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال اور 5.5 ماہ، دوسرے قول کے مطابق 19 سال تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چال ڈھال اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت لاڈلی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجیہات اور محبت کا مرکز بن گئی تھی، اس لیے کہ ہجری 8 میں حضرت فاطمہ کی تینوں بڑی بہنوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ روایت میں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، ذرا شان فاطمہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے سر کا بوسہ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے ملاقات کے لیے آئیں۔ ان کی چال ڈھال رسول اللہ کے مشابہ تھی۔ رسول اللہ نے بیٹی کو خوش آمدید کہا، اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے داہنی یا بائیں جانب بٹھایا، پھر آہستہ سے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک دن پھر میں نے فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل ہر سال مجھ سے ایک بار قرآن کا ورد کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار کیا۔ اس سے میرا خیال یہ ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی، تو میں یہ سن کر ہنسنے لگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال
رمضان 11 ہجری حضور کے 6 ماہ بعد ہو گیا تھا اور اس وقت ان کی عمر 30 سال سے کم 29 سال تھی۔ ناظرین یاد رہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سے حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن الخطاب سے ہوئی۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و مرتبے کا۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں چند صحابہ کو شامل کرنے کا شرف بخشا تھا۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتا کر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہیں؟ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ روایت بتا دی کہ سلمان فارسی ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان کا۔ ناظرین کیسی خوش نصیبی ہے کہ جس صحابی کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی حقیقی محبت اور آل رسول کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔